سبزی میں آ گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج جی ہماری ایک سنگت ہے، سنگت سے مراد ہوتے ہیں بیٹھک۔ تو ہماری بیٹھک میں آج زبیر بھائی، میرے چچا جی ارشاد صاحب اور ہمارے بھائی چھوٹے محمد صاحب، تو ہم نے جو ہے نا وہ آج سنگت میں پروگرام بنایا تھا کہ کچھ ہم بیٹھ کے باتیں کریں گے، اور ان باتوں میں سب سے اہم جو میرا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ خاندان اگر بکھر رہا ہو تو اس کو خاندان کو کیسے جو ہے نا وہ جوڑا جا سکتا ہے، یا چلیں جی ہم پنجابی میں سنگت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ خاندان اگر بکھر رہا ہوئے، اردو ٹھیک ہے جی، آپ اردو میں جواب دیں گے آپ نے اردو میں جواب دینا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر خاندان بکھر رہا ہو تو اس کو کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ ان کی کسی بات کا اپنے دل کے اندر اگر وہ زیادتی بھی کر لے تو دکھ نہیں رکھنا، اس کو معاف کر دینا ہے۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے اپنے خاندان کو اکٹھا کرنے کا۔ خاندان ایک جان ہوتی ہے، اگر جان ایک دوسرے، پانی کا بھی جدا ہوا ہے، پانی سوٹا مارو تو پانی دو ہو سکتا ہے، خاندان بھی جدا نہیں ہو سکتے، جس طرح پانی جدا نہیں ہو سکتا اسی طرح خاندان بھی جدا نہیں ہو سکتا۔ داڑھی نو رنگ لایا آج، کیسا لگیا اور کیسا تنوں محسوس کی ہو رہا ہے؟ سب تو پہلے تو میری بیگم بڑی خوش ہوئی ہے 3-4 سال کے بعد، 5 سال ہو گئے یا 7 سال ہو گئے تو میں نے رنگ لگانا ختم کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ آج میں اسلام آباد گیا، وہاں میرے بھتیجیاں ہیں، ہاں جی، میرے رشتہ دار ہیں، وہاں پہ خاندان ہے، وہ خاندان کی جو ہماری بیٹی وہاں رہتی ہے، اس نے، ہم رات 3:30 بجے پہنچے ہیں، تو رات ہی ہمارا یہ بیٹا علی جو ہے نا جی کہ چاچا جی صبح آپ کی داڑھی کو رنگ لگانا ہے۔ میں نے کہا اب ہم آپ کے مرید ہو گئے ہیں، جو کہو کرتے جائیں گے اور میری بیٹی، جب میں صبح نماز کے لیے اٹھایا اس نے، ہم پہنچے بھی رات کو دیر 3:30 بجے تھے، تو جب وہ صبح میں نماز پڑھ کے ابھی بستر پر بیٹھا ہوں تو میری بیٹی جو ہے وہ چائے بھی لے کے آ گئی، کھیر لے کے آ گئی، گرم پانی جو وہ کسی نے بتایا تھا کہ گرم پانی جو ہوتا ہے نا جی، 1 گلاس ہر ناشتے سے پہلے 1 گلاس پانی کا، گرم پانی جو زندگی میں صبح سویرے خالی پیٹ اگر وہ پی لے گا نا، اس کو پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی۔ اور میں نے یہ تجربہ کیا ہے، میری بیگم نے مجھے یہ بتایا تھا کہ مجھے ڈاکٹر نے بتایا ہے، اور جب وہ میں نے تجربہ کیا میرا پیٹ اتنا تھا، اور جب میں شروع کیا میرا بالکل پیٹ نیچے چلا گیا، بالکل نیچے، پتہ نہیں لگتا کہ پیٹ ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، اور خاندان بڑی محبت ہوتی ہے، یہ پیار ہوتا ہے، اور خدا کی طرف سے یہ ایک اللہ ہی ڈال دیتا ہے محبت۔ یہ خاندانی جھگڑے جو ہے نا یہ اچھے نہیں ہوتے، کوئی کسی نے کچھ نہیں لے کے جانا، کوئی چیز لے کے نہیں جائے گا کوئی، صرف محبت۔ میری وہ بیٹی جو وہاں اسلام آباد میں رہتی ہے، میری بھتیجی بھی ہے، بیٹی بھی ہو گئی، اس نے پھر میرے کلر لگایا، لگانے کے بعد اس نے اپنے 2 گھنٹے اس نے لگا دی، اتنی کوشش سے کلر لگایا، اور جب کلر لگ گیا تو ہر آدمی حیران ہوا کہ یہ کون ہے، کہاں سے آ گیا۔ سارے خاندان کو چاچا جی کا آپ نے جو ہے نا وہ ایکسائٹمنٹ آپ نے دیکھی چھوٹے بھائی محمد صاحب سے۔ محمد صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ سارا، آپ اسلام آباد گئے، ہاں جی اسلام آباد گئے آپ نے کیسا محسوس کیا؟ سفر آپ کا کیسا رہا؟ سفر
میں ہم نے جو ہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماشاءاللہ سفر میں ہم نے بھائیوں کے ساتھ بہت اچھا فیل کیا اور جو ہے نا سیکھنے کو ہمیں بہت کچھ ملا۔ اچھا چاچا جی، ایک اور بڑا مزیدار سوال آ گیا۔ سوال ہے کہ تسی میرے نال زندگی جڑا سفر ہویا نا، سب تو لمبا سفر تسی میرے نال پہلی باری کیتا۔ تسی پورے سفر دے دوران 10-11 سال کے بعد کیا۔ ہاں جی 10-11 ہاں تقریباً 20 سال کے بعد تو آپ نے میرے ساتھ پہلی دفعہ اتنا لمبا سفر کیا ہے۔ آپ نے مجھے سفر میں یا اپنے یہ ہم سارے آپ کے بھتیجے ہیں، آپ نے اپنے بھتیجوں کو سفر میں کیسا پایا؟ میرے بھتیجے ماشاءاللہ کافی ہیں الحمدللہ، لیکن جو ہر ایک کی سمجھ بوجھ اپنی ہوتی ہے، جو سمجھ بوجھ اس علی میں نے دیکھی ہے، میرے خیال میں، حالانکہ میں نے دنیا دیکھی ہے، جو اس میں نے دیکھی ہے باقی بھتیجوں میں نے وہ کم دیکھی ہے سب میں اچھی، سمجھدار ہیں، بڑے اچھے ہیں، سب اچھے ہیں، لیکن جو سمجھداری اس میں ہے، بات کرنے کا انداز اور اگلے آدمی کو قائل کرنا اور اگلے آدمی کو سمجھا دینا، یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہوتا۔ ہمارا ایک جو وہ جنات کے نکالنے والا جو تجربہ تھا وہ آپ نے پہلی دفعہ دیکھا، وہ بتائیں۔ وہ جی میں تو ویسے پہلے یہ کہتا تھا کہ جن وغیرہ نہیں ہوتے، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو میں اپنے اس بیٹے کے پاس آیا، بھتیجا بھی ہے بیٹا بھی ہے، تو ایک ڈاکٹر نفسیات کی ڈاکٹر وہ آئی ہے، 2 عورتیں اور بھی آئی تھیں۔ وہ نفسیات کی ڈاکٹر جب اس نے قرآن پڑھا ہے، میں نے اس محفل میں تھا، اس نے صرف قرآن پڑھا ہے، اس کی چیخیں نکلنی شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ بالکل ٹھیک ہو کے وہ جا رہی تھی، اور پھر اس سے آگے اسلام آباد میں جانا تھا، راستے میں ایک اور دم تھا، وہ دم کیا، دم دم دم، جب دم کیا حافظ آباد میں، وہ لڑکی کو پکڑ کر بڑی مشکل سے وہ لے کے وہ اپنے گھر گئے۔ اس نے وہاں پہ وہ دم کیا، اللہ کا شکر ہے تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ہماری خدمت کی، ٹھیک ٹھاک ہو گئی وہ۔ اچھا اس کے بعد ہم پھر ایک اور جگہ چلے گئے اسلام آباد میں، اللہ اکبر، وہ کمال تھا۔ جب ہم گھر گئے، گھر والا وہاں پہ ایک بھی نہیں تھا۔ اس نے یہ کیا کہ مجھے کہنے لگا یار 2 جن پکڑے گئے، اس نے 2 جن پکڑ لیے، پھر 2 اور پکڑ لیے، پھر ایک اور پکڑ لیا، پورے 2 اذانیں دی وہاں 2 لڑکوں نے، اور وہاں پہ ماحول ہی اور تھا، میں نے ساری زندگی ایسا ماحول نہیں دیکھا۔ پھر اس گھر کو دھویا، صفا کیا، وہ جنات سے پاک ہوئے، جن وہاں پہ بھاگ گئے، ختم ہو گئے۔ آیا ہے، اس کے بچے آئے، ان کو بلا لیا، آ جاؤ، وہ اپنے گھر میں آ گئے۔ پھر وہ میرے اس بیٹے کے پاس بیٹھے ہیں، انٹرویو کیا ہے۔ میں تو حیران ہو گیا کہ اس کا یہ انٹرویو دینا اور ان کا انٹرویو لینا وہ کمال تھا۔ اس کے بعد وہ باہر نکلا ہے اور مجھے ملا ہے، کہنے لگا یار آپ کمال ہے، کہاں سے آئے؟ ہم نے کہا ہم خانپور سے آئے۔ ان کے پاس جو نوکر تھا وہ بھی خانپور کا تھا، فوجی تھا وہ، ہاں جی۔ اور اس کے بعد ہم وہاں سے بیٹھے، اپنی بچی کے گھر گئے۔ یہ ہمارا ایک واقعہ ہے، اور یہ مثالی واقعہ زندگی میں نے ایسا کارنامہ اور واقعہ نہیں دیکھا۔ پوری زندگی کا حاصل آپ نے کیا کیا ہے اپنے خاندان کو لے کے، اپنی فیملی کو لے کے، اپنے بچوں کو لے کے؟ آپ کی پوری زندگی کا حاصل حصول کیا ہے، یہ بتائیں۔ میری زندگی کا حاصل حصول یہ ہے کہ پورے خاندان میں ایک آدمی بھی میرے خلاف بات نہیں کر سکتا کہ ہمارا چچا ہے، ماموں ہے، بیوی ہے، بچے میرے ہیں، وہ یہ نہیں شکایت کر سکتے کہ یہ آدمی ہمارے ساتھ کبھی بھی لڑا ہو یا ہمارے ساتھ جاتی۔ اور یہ پہلی سوچ یہ ہماری ہے کہ ہم پیسے پہ مرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اللہ پیسے دیتا ہے، کھاتے ہیں، اور کمایا ہے، کھایا ہے، بہت کچھ کیا۔ یہ اللہ کی رحمت
کے ساتھ آج ہم اپنے بھتیجے کے ساتھ، میرا دل جو ہے وہ اتنی ٹھنڈک مجھے محسوس ہو رہی ہے، باغ ہو گیا دل، باغبان ہو گیا ہے کہ میں حیران ہوں کہ یار اتنا یہ واقعہ میں تو پہلے جانتا ہی نہیں تھا، میں جانتا ہی نہیں تھا. یہ اللہ نے میرے اوپر اتنا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی چیز کوئی میرے جسم سے کوئی چیز اتر گئی ہے، ایسے ہلکا. اللہ کا فضل ہے. اور میرے اوپر میرے اپنے بڑوں کی بڑی دعائیں ہیں. میرے جتنے بھی چچا میرے ددیال میں یا میرے ننیال میں، یہ اللہ کا بڑا رحم اور کرم رہا ہے ہمیشہ کہ ہمیشہ میں نے سب سے دعائیں لی ہیں اور دعاؤں کو سمیٹا ہے. ان دعاؤں کو میں نے اپنی زندگی میں محسوس کیا، ان لوگوں کی اور اپنے خاندان کے، اپنے بزرگوں کی، اپنے والد کی اور والدہ کی دعائیں، اور اس کے بعد اپنے چچاؤں کی دعائیں میں نے بڑی سمیٹی ہیں الحمدللہ. اور بڑی کوشش کی کہ کبھی بھی اپنی جو ذات سے نا، اپنے خاندان میں یا غیر خاندان میں کسی کو کوئی تکلیف یا کوئی نقصان نہ پہنچائیں، بلکہ ہر ایک کے لیے خیر کا سوچیں. تو یہ اس خیر کی نیت اور اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بندے کو سرخرو کرتا ہے ہمیشہ. اور ایک عورت آئی ہے، اس میں کچھ جنوں کی شکایت تھی، وہ ان کا کنڈکٹ ہوا ہے، اور کار میں یہ کار چلاتا ہوا اس نے ان کو کہا کہ آپ ایسے کریں کہ اس کا ناک بند کریں اور اس کی پنڈلیوں کو دبائیں. ان لوگوں نے ان کی پنڈلیاں دبا لی، ناک بند کر لیا. اس نے پڑھنا شروع کر دیا. جب اس نے پڑھنا شروع کیا ہے، دیر ہی نہیں لگی وہ جن پتہ نہیں کہاں آگے. الحمدللہ وہ اتنے لوگ خوش ہوئے، حیران ہوئے. اللہ کا یہ کرم ہے. یہ میرا نصیحت یہ ہے کہ خاندان ایک جان ہوتی ہے، اور جان سب سے پیاری ہوتی ہے. جو اپنی جان سے پیار کرتا ہے وہ کسی سے اور سے نہیں کر سکتا. لے جی، بڑی پیاری بات کی چاچا جی نے، اور چاچا جی کو اللہ تعالیٰ برکت دے، ان کی زندگی میں برکت دے. اور ہمارے لیے تو بڑے ہمیشہ اعزاز کی اور خوشی کی بات رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ہمارے بڑوں کو قائم رکھا ہے. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، اللہ کرے کہ ہماری اولادیں بھی اپنے بڑوں کو دیکھیں. اور بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے کہ جب آپ کے درمیان آپ کے بڑے ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو آپ کے بزرگوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. آپ کو آپ کے کمزور اور یعنی جو بزرگ ہو جاتے ہیں نا، ان کی وجہ سے آپ کو رزق دیا جاتا ہے. تو بزرگ جو ہے نا وہ ہماری بڑی محبت کا اور بڑی نعمت کا سبب ہے. لیں بھائی جان، ہمارا یہی ہے. جزاکم اللہ خیر جی. انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ملاقات ہوگی. اسی طرح ہم کوئی نہ کوئی جو مجلس ہے وہ ہم بنا کے رکھا کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.